اللہ اللہ سلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا بھر میں لوگوں میں ایک محبت اور عقیدت بھرا تعلق بنا دیا۔ دنیا بھر سے الحمدللہ لوگ بڑی عقیدت سے، محبت سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جیسے لوگ ہم سے محبت عقیدت کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بھی ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر ہمیں اچھا بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی اور ان کو اچھے اچھے رشتے اللہ پاک دینے کا اللہ پاک ہمیں ذریعہ بنا۔ کرنا ہے تو اللہ نے بھائی، ہم جتنا مرضی زور لگائیں، جتنا مرضی ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، اگر اوپر سے فیصلہ نہ ہو تو کام نہیں بنے گا۔ ہم تو جوڑے تو واقعی اللہ کی قسم آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہم تو ملانے کی کوشش کر سکتے ہیں، بس کوشش کے مکلف حضرت مکلف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ بسا اوقات ایک رشتہ بالکل ہمارے نزدیک بالکل ہو گیا بالکل ہو گیا، لیکن ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، جوڑ ہی نہیں ہے، اور نہ ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے ہمیں صاف پتہ لگتا ہے بھی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہم بھی اللہ کے غیر ہیں، ہم اللہ کی اللہ ہی جانے، تو اللہ پاک اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم اس میں چوں چراں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہ جناب رانا صاحب ہیں جی، لاہور کے قریب ایک بڑے شہر سے تعلق ہے ان کا، عمر ان کی 40 سے اوپر ہے، 40 کے قریب ہے، خوبصورت ہے ماشاءاللہ، رنگ صاف ہے، اور 5.5 فٹ قد ہے، اور مناسب جسامت ہے، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی ہے، اور نماز روزے کے پابند ہیں، تعلیم BA ہے، اور زراعت سے تعلق ہے، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور زراعت بھی اپنا بندے ملازم رکھے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ماہانہ آمدنی ہے ماشاءاللہ، مکان ذاتی ہے، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، تعلیمی قابلیت BA ہے، اور والدین میں سے والدہ حیات ہیں، والد صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں، والدین کا بھائی علاقہ یہی مقامی ہیں، اور زراعت کرتے تھے والد صاحب، اور آرمی سے ریٹائرڈ تھے، مسلک دیوبندی ہیں، فیملی پڑھی لکھی ہے، 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، اور دونوں سب کے سب شادی شدہ ہیں۔ ان کا بہن بھائیوں میں سے پہلا نمبر ہے، گھر میں شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں، داڑھی پوری سنت کے مطابق ہے، دینی تعلیم قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے، اور دینی معلومات بھی رکھتے ہیں کافی حد تک، کیونکہ تبلیغی جماعت میں 1996 سے وقت لگاتے رہتے ہیں، 1996 سے وقت لگاتے رہتے ہیں تبلیغی جماعت میں ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے جی؟ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کوئی بھی ہو، 20 سال سے لے کر 35 سال تک کی ہوں، قد مناسب ہو، رنگ گورا ہو یا صاف ہو یا گندمی ہو، خوبصورت ہوں یا قبول صورت ہوں، جو بھی ہوں گی چلے گی، درمیانی ہوں یا سماٹ ہوں، نیشنلٹی جو بھی ہو، ذات برادری جو بھی ہو، مادری زبان جو بھی ہو، مزاج دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ہونا چاہیے، تعلیمی قابلیت مناسب ہو، کچھ مناسب ہو بس، کم تعلیم والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، دینی تعلیم ہو تو بہتر ہے، حافظہ ہو تو بہت اچھی بات، عالمہ ہو تو بھی اچھی بات، اور حافظہ عالمہ دونوں بیک وقت ہوں تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، اور ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو تو بہت اچھی بات۔ مسلک دیوبندی ہے، دیوبندی خاتون ہو تو بہتر ہے، لیکن بریلوی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اہل حدیث بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی کوئی جہیز وغیرہ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، کچھ چیز کی ضرورت نہیں، بغیر سامان کے، صرف 2 کپڑے جو اس نے پہنے ہو بس وہ بھی بلکہ یہ خود وہاں گھر میں پہنچا دیں گے، ان کے گھر سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس کیا چاہیے؟ دینداری چاہیے، شرافت چاہیے، حیا چاہیے، اور خود بھی بہت نرم مزاج کے ہیں، تو ان کی ڈیمانڈ ہے نرم مزاج کی خاتون لڑکی چاہیے بس۔ اور یہ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے 1 سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے، سنت کی اتباع میں دوسری شادی کر رہے ہیں، ان کے پہلے بچے ہیں، ماں کے ساتھ رہیں گے، اور ان کو الگ ہر قسم کی سہولیات دیں گے، ہر قسم کی سہولیات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا وہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اور دل بھی کھلا ہے ماشاءاللہ، ہر قسم کی سہولیات دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون جو رشتے کرواتی ہیں، ان سے کسی موضوع پر بات ہوئی، تو ان سے جب کہا بھئی آپ دوسری شادی والے ہمارے پاس بہت سارے مرد رابطہ کرتے رہتے ہیں، اگرچہ خواتین بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دینی شعور بیدار ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے
میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جب تک یہ دوسری تیسری چوتھی شادی کو فروغ ہم نہیں دیں گے اس وقت تک یہ گھروں میں لڑکیاں بیٹھی بوڑھی ہوتی رہیں گی، اور جو ہے نا بغیر نکاح کے گھروں میں رہتے ہوئے 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال تک کی عمروں کے رشتے ہیں، 60 سالہ کماری بچیوں کے بھی ہمارے پاس رشتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہوتے رہیں گے اگر یہ تعدد والے عمل کو پورا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے عورتیں زیادہ بنائی ہیں۔ اب وہ خاتون بڑی عجیب، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کہنے لگیں کہ ہم تو یہ جو دوسری شادی والے تماشبین لوگ ہوتے ہیں، بس بیوی ہیں بچے ہیں تو وہ دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں، لہذا ہم تو دوسری شادیاں کرواتے ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر چونکہ مسلمان، ایک غیر مسلم ہندو کوئی خاتون ہو نا، ان سے تو ہم پھر زیادہ کسی اور انداز سے بات ہوگی، بھئی آپ یہ اس کا مطلب ہے یہ نہیں دوسری شادی کرنا ناجائز ہو گیا ہے، تو پھر قرآن کریم میں جو آیت ہے اس کو نکال دیا جائے، نعوذ باللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تمام صحابہ نے جو عمل کیا وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلط کیا۔ کہتے ہیں جی بے وفائی، یہ بے وفائی، اس کو جرم سمجھنا، اس کو ظلم سمجھنا، اس کو معیوب سمجھنا، اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے سورہ مومنون کے شروع میں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، زیادہ شادیاں کرنے والے، اور باندیاں بھی پہلے زمانے میں ہوتی تھیں، اللہ پاک جہاد دوبارہ زندہ فرمائے تو باندیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی 3 4 شادیاں ہوتی تھیں، 10 15 15 20 باندیاں ہوتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک وقت میں 4 بیویاں اور 19 باندیاں تھیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک راستہ، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ بیویاں اور باندیوں کے پاس جا سکتے ہیں، بخوشی اجازت ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں، ان پر کوئی ملامت کرے تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو سکتا ہے۔ جب اللہ رسول کہہ رہے فإنہم غیر ملومین، تو مسلمان کیسے کوئی ملامت کر سکتا ہے، اور مسلمان اس کو کسی برے الفاظ سے اور برے القاب سے کیسے یاد کر سکتا ہے؟ فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرے جو راستے اختیار کرے گا جو آج کل ہو رہے ہیں چل رہے ہیں، فاولئک هم العادون، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان کو اس کی دنیا اور آخرت میں سزا ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اتباع سنت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بے سہارا، غریب، کمزور، شکل و صورت میں سادگی، کوئی بیچاری شکل و صورت میں سادہ ہیں، کوئی موٹاپے کا شکار ہیں یا کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، ان خواتین کا بھلا اللہ کی قسم اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے یہی راستہ بنایا ہے ہر قسم کی خواتین کے لیے۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے حلال طریقے سے ان کو مردوں کا سہارا بہترین طریقے سے مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں مردوں کے لیے بھی خیریں رکھی ہیں، خواتین کے لیے بھی اس میں خیریں اور برکتیں اور راحتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ جو میں نے قرآنی آیات پڑھی ہیں، سورہ مومنون 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کو ذرا آپ قرآن مجید گھروں میں ہیں، ترجمہ بھی ہے لکھا ہوا، اس میں 18واں پارہ شروع میں پہلا صفحہ پڑھ لیجئے۔ ترجمہ تفسیر ہر گھر میں ہونا چاہیے، تفسیری کتابیں ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تفاسیر ہونی چاہیے، اور پھر اس میں تفاسیر مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہترین ایک آسان ترجمہ قرآن آ گیا، اس میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ مختصر تفسیر بھی ہے۔ معارف القرآن کے والد گرامی مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھی، وہ ذرا تفصیلی تفسیر ہے، وہ بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر صاحب، 19ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ہوئے، وہ بہت شدید غم و غصے کا شکار ہوتے ہیں ان لوگوں پر جن کے گھروں میں دنیا بھر کا سارا الا بلا ہے، دنیا بھر کی فالتو چیزیں ان کے گھروں میں ہیں، لیکن ان کے گھروں میں قرآنی تفاسیر نہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو، اور نیٹ سے بھی تفاسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک نے جو حلال راستہ دیا ہے ہمیں اس کو آسانی سے اختیار کرنے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ